الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ روزانہ فجر کے بعد قرآن مجید کی تفسیر سن رہے ہیں، اور سورۃ البقرہ میں ہم لوگ تھے۔ کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان قریب جو لوگ بیوقوف ہیں وہ لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ پر تھے اس سے انہیں کس چیز نے پھیر دیا، کیوں بدل لیے؟ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے لیے حکم دیا، تو اس طریقے سے اعتراض کرنے لگے یہود اور نصارہ عیسائی اور مکہ کے کافر کہ پہلے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب کیا ہوا کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مشرق اور مغرب ہے، چاہے جدھر اللہ تعالیٰ حکم دے۔ یہ بات آئی تھی۔ آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہم نے اسی طرح تمہیں افضل امت بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کیا بنایا؟ افضل امت۔ تمام امتوں میں سب سے افضل امت ہم لوگ ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اسی طرح تمہیں افضل امت بنایا۔ کیوں بنایا؟ تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں، اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اسی وجہ سے تم کو سب سے افضل امت بنایا۔ جس قبلہ پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تابعدار کون ہے۔ سچا تابعدار کون ہے؟ جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے، تاکہ یہ جان لے کہ کون ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے اور کون سچا تابعدار ہے۔ اسی وجہ سے یہ اللہ رب العالمین نے قبلہ تحویل کیا، بدلا۔ گویا کام مشکل ہے، مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ان پر کوئی مشکل نہیں، اللہ تمہارے ایمان ضائع نہ کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اس آیت کے کریمہ کے ترجمے میں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، کچھ باتیں۔ تو سب سے پہلی بات جو اس میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ ہم نے اسی طرح تمہیں افضل امت بنایا۔ کس طرح سے افضل امت بنایا اور کیوں بنایا؟ اس وجہ سے بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول تم پر گواہ بنے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث آپ دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین حضرت نوح علیہ السلام سے کہے گا، اے نوح، کیا میرے پیغام کو تو نے پہنچا دیا لوگوں کے پاس؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں اللہ تعالیٰ میں نے تو پہنچا دیا تھا۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے نوح علیہ السلام کی قوم، کیا نوح علیہ السلام نے میرا پیغام تم تک پہنچا دیا؟
تو نوح علیہ السلام کی قوم انکار کر دے گی، انکار کر دے گی کہ اللہ تعالیٰ تیرا پیغام ہم تک انہوں نے پہنچایا ہی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے پہنچا دیا، ان کی قوم جھٹلائے گی، انکار کرے گی، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اے نوح گواہ پیش کرو، اے نوح علیہ السلام گواہ پیش کرو۔ تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ ہے۔ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ ہے کہ میں نے پہنچا دیا۔ اب سوچئے ہم نے تو حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا نہیں، دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن پھر بھی قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ امت گواہی دے گی کہ ہاں حضرت نوح علیہ السلام نے سب کچھ پہنچا دیا۔ اور دوسرے پیغمبروں کے بارے میں بھی یہی معاملہ ہوگا، دوسرے پیغمبروں کے بارے میں بھی یہی معاملہ ہوگا۔ کیوں ہم نے جانا اور کیوں گواہی دیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پہنچا دیا؟ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ جتنے بھی پیغمبر تھے تمام پیغمبروں نے اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے، لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ ماننے والوں نے مانا اور انکار کرنے والوں نے انکار کر دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام کوئی پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کا ذکر کیا ہے، ہم لوگوں کو اس کے ذریعے سے علم ہوا۔ اور اللہ اور اس کے رسول جھوٹ نہیں بولتے، اللہ اور اس کے رسول جھوٹ نہیں بولتے، اسی وجہ سے ہم قیامت کے دن گواہی دیں گے، اور رسول ہم پر گواہی دیں گے، ہم پر گواہی دیں گے کہ ہاں یہ سچ بول رہے ہیں۔ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، سورۃ الحج کے اندر، سورہ حج کے اندر آیت نمبر 70 پر 8 میں اللہ تعالیٰ نے کہا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، رسول تمہارے اوپر گواہی بن جائے اور تم لوگوں کے اوپر گواہی بن جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی ہے اس امت کو۔ اور دوسری بات کیا ہے، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا۔ امت وسط کا مطلب کیا ہے؟ وسط کا مطلب درمیان، درمیانی راستے پر چلنے والے، غلو نہیں کرنے والے اور تقصیر نہیں کرنے والے۔ یعنی غلو، جیسے بہت سارے لوگ غلو کر دیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تک کہہ دیے، اللہ کا بیٹا کہہ دیے، ہم ویسے کہنے والے نہیں ہیں، ہم غلو نہیں کرتے۔ اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہی نہیں لایا، عیسائیوں نے تو غلو کر دیا اور یہودیوں نے تقصیر کر دیا، کمی کر دیا۔ تو ہم نہ زیادہ بڑھانے والے ہیں اور نہ ہی کم کرنے والے ہیں، ہم امت وسط ہیں، درمیان میں چلنے والے، درمیان میں چلنے والے۔ امت وسط کا ایک معنی یہ ہے۔ اور وسط کا مطلب ایک ہوتا ہے العدل، عدل یعنی انصاف کرنے والے، گواہی دینے والے، انصاف کرنے والے اور گواہی دینے والے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ فضیلت دیا ہے کہ ہم انصاف کرنے والی امت ہیں اور گواہی دینے والی امت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ فضیلت بخشا ہے۔ اور کیا فرمایا اہم نقطہ اس آیت کریمہ میں کہ جس قبلہ پر پہلے تم تھے اب بدل دیے۔ کیوں بدل دیے؟ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ ہم جان لیں کہ رسول کی سچی اتباع کون کرتا ہے، رسول کی سچی اتباع کون کرتا ہے، ہم دیکھ لیں۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کئی مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے تو سب خوش تھے، سب خوش تھے، کیونکہ یہود اور نصارہ بھی ادھر ہی اپنے منہ کر کے عبادت کرتے تھے، تو سب خوش تھے۔ جیسے ہی بدلے تو سب کوئی اعتراض کرنے لگے کہ نہیں کرنے لگے۔ لیکن کون لوگ بدل گئے؟ قبلہ کون لوگ بدلے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کیے وہ لوگ بدل گئے، قبلہ کو بدل لیے۔ اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض، نفرت کرتے تھے وہ لوگ نہیں بدلے۔ دراصل یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا۔
اور وہ لوگ پہلے سے کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے والے ہیں، اللہ کے چہتے ہیں۔ یہود بھی کہتے تھے اور عیسائی بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم کو پسند کرتا ہے، لیکن اللہ کی بات آ گئی تو مانے نہیں مانے، اللہ کی بات آ گئی تو نہیں مانے۔ تو یہی امتحان تھا، یہ امتحان کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے قبلہ کو بدل دیا تاکہ جانے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بدل جاتا ہے، ایڑیوں کے بل بدل جاتا ہے۔ تو جو لوگ چھٹنا تھا چھٹ کر الگ ہو گئے، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے لوگ تھے وہ اتباع کیے۔ تو بہت بڑا امتحان ہوا، اور آج بھی امتحان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جاتی ہے تو بہت سارے لوگ قبول کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ دل کی بات کو مانتے ہیں، خواہش کی بات کو مانتے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ فرشتوں نے کیا کہا؟ محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں کہ کون صحیح اور کون غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ترازو کی حیثیت رکھتے تھے۔ تو یہ بات ہے۔ اور کیا فرمایا کہ یہ گرچہ مشکل تھا، دیکھیے یہ کام جو ہے معمولی کام نہیں ہے۔ آپ سمجھیے کہ نماز کی حالت میں ہے اور نماز کی حالت ہی میں بدل گئے صحابہ اکرام، دوسرے کے لیے کتنا مشکل تھا۔ ابھی تو آدمی زندگی پار کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک بات آتی ہے، رسول کی بات آتی ہے، لیکن ایک معمولی چھوٹا کام کو چھوڑ نہیں پاتے ہیں۔ آپ خود سمجھیے اس دنیا میں ایک مثال دیکھیے، سود کھانے والے کیا نہیں جانتے کہ سود حرام ہے؟ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ سود حرام ہے جانتے نہیں ہیں؟ جانتے ہیں، لیکن چھوڑ پا رہے ہیں؟ نہیں چھوڑ پاتے۔ امتحان میں فیل ہیں، وہ امتحان میں فیل ہیں۔ کیا مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے فجر کی؟ لیکن کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں؟ کیوں نہیں اٹھ پا رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی اہمیت، عزت، احترام، عظمت کو معلوم نہیں۔ اللہ کی باتوں کی عظمت کیا ہے معلوم نہیں۔ لیکن وہی آدمی جب اپنا کام پڑے گا تو 2 بجے رات کو جا سکتا ہے۔ معمولی اگر ٹرین میں چڑھنا ہو تو 2 بجے 3 بجے رات میں جائے گا کاروبار کے لیے، لیکن کیا اس کاروبار سے گیا گزرا نماز ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں ایسا کرتا ہے؟ نماز کی اہمیت کو معلوم نہیں ہے، اور اللہ کی بات کی اہمیت اس کو پتہ نہیں۔ امتحان میں وہ فیل ہے، دنیا میں امتحان میں فیل ہے، تو آخرت میں کیسے کامیاب ہوگا؟ بولیے آخرت میں کیسے کامیاب ہوگا؟ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ۔ یہ جو قبلہ بدلنا تھا یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے بڑی بات نہیں ہے جن کو اللہ نے ہدایت دیا ہے۔ اللہ نے ہدایت دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت دیا اس کے لیے عمل کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اور جو لوگ سورج نکلنے کے بعد بھی آنکھ بند کر لے اور سمجھے کہ اندھیرا ہے تو وہ اس کی غلطی ہے، سورج کی غلطی نہیں ہے، سورج کی غلطی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کافر مشرک جانوروں کو بھی کھلا رہا ہے کہ نہیں کھلا رہا ہے؟ کوئی کتے کو بھی بھوکا مرتا آپ نہیں دیکھیں گے، گدھے بیل بھینس کو بھوکا مرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی کھلا رہا ہے، کافر مشرک کو بھی کھلا رہا ہے، لیکن جانوروں میں کافروں، مشرکوں اور مسلمانوں میں فرق یہی ہے کہ مسلمان اللہ کی عبادت کرتا ہے، کھاتا ہے، وہ بھی کھاتا ہے، لیکن مسلمان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی بات کو مانتا ہے، اللہ نے جیسے کہا ہے ویسے کرتا ہے۔ اس کے لیے بہت آسان ہے، اس کے لیے بہت آسان ہے۔ آسان مشکل کس کے ہے؟ مشکل کس کے لیے ہے؟ جو لوگ گمراہ ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ہلکا اور ہولا سمجھتے ہیں، وہ لوگ گمراہ ہیں، وہ لوگ نہیں کر پا رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں کی اہمیت دیتے ہیں ان کے لیے بڑا آسان ہے۔ تو قبلہ جب بدلا، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا
وہ لوگ بدل گئے اور بہت سارے لوگوں کے لیے بھاری پڑ گیا اور آج تک نہیں بدلے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا دیکھیے، کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، کہ اللہ رب العالمین تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، کیا یہاں کیسے بات آ گئی؟ بات دراصل یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ فکر ہونے لگی کہ یہ جو ہم لوگ اتنا دن سے نماز ادھر منہ کر کے پڑھے تھے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے، تو ہماری وہ نماز کا کیا حال ہوگا؟ دیکھیے ہماری وہ نماز کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو ایمان کہا ہے کہ تمہارے ایمان کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا۔ وہ بھی تو اللہ ہی کا حکم تھا نا، ادھر نماز پڑھ رہے تھے منہ کر کے، وہ بھی اللہ کا حکم تھا، اور تم بدل گئے، یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ تم ادھر نماز پڑھ رہے تھے، ان نمازوں کو اللہ تعالیٰ برباد نہیں کرے گا۔ تو اب سوچئے اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان کہا ہے، نماز کو ایمان کہا ہے۔ اب سوچئے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اللہ کی نظر میں ایماندار پکا سچا مومن ہے؟ نہیں ہے، پکا سچا مومن نہیں ہے۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اور ایک اللہ کے بندے مسلمان اور کافروں کے بیچ میں فرق کیا ہے؟ نماز کو چھوڑنا۔ کیوں کہا؟ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان کہا اور نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا کفر کہا۔ اب جو آدمی ایماندار ہے وہ نماز نہیں چھوڑتا ہے، اس کے لیے آسان ہے پڑھنا، چاہے سفر میں ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی حالت میں وہ پڑھے گا۔ بیمار ہو، اٹھ نہیں پا رہا پھر بھی پڑھے گا، اور کتنوں بیمار ہے، کتنوں غریب ہے، امیر ہو پھر بھی پڑھے گا۔ لیکن جس کا ایمان کمزور ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ہلکا اور ہولا سمجھ رہا ہے، وہ نہیں پڑھے گا۔ اور ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو برباد کر دیتا، لیکن اللہ کی نافرمانی لوگ کر رہے ہیں پھر بھی کھلا رہا پلا رہا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ لیکن لوگ اللہ رب العالمین کے حق کو پورا نہیں کرتے، ادا نہیں کرتے۔ تو اس طریقے سے بہت کچھ باتیں اس آیت کریمہ میں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو ادھر ہی ہمیں پلٹنے کی توفیق دے۔ اپنے خواہشات نفس کی پیروی سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے، اور ہر قسم کے گمراہی، فتنہ، فساد سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کر کے صراط مستقیم پر چلتے ہی زندگی پار کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔